بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہتر نتائج کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کسی نئے شہر میں جائیں، سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں۔ اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ دروازہ کھولتے ہوئے اور بند ہوتے ہوئے آوازیں دیں تو دروازے کے قبضوں کو سرسوں کا تیل لگا دیں، آواز آنا بند ہو جائے گی۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ دوپہر کی روٹی سالن کے ساتھ باریک کٹا ہوا کچا پیاز 4-5 دن تک کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو یہ شک ہو کہ کھانے میں کوئی زہریلا کیڑا یا ایسی ہی کوئی چیز زہریلی چیز گر پڑی ہے تو پکی ہوئی چیز کو آگ میں ڈال کر دیکھیں۔ اگر چٹچٹانے لگے یا اس میں سے نیلے رنگ کی لپٹیں اٹھنے لگیں تو فوراً سمجھ لیں کہ کھانا زہریلا ہو گیا ہے۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چونٹیاں جمع ہوں، وہاں اگر پسا ہوا سہاگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اکثر گرمیوں کے اندر زیادہ چونٹیاں آ جاتی ہیں نظر، تو کچن وغیرہ میں یا دہلیز پر، تو وہاں پر سائڈ میں آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ وہ چونٹیاں غائب ہو جائیں گی۔ ہاتھوں میں جب کبھی سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انک وغیرہ پین وغیرہ میں بھرتے ہوئے اسٹوڈنٹ وغیرہ کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمیں کہیں جانا ہو تو وہ برے سے فیل ہوتا ہے نا، تو لیموں کا رس ہاتھوں پہ رگڑنے سے وہ دھبے یقیناً دور ہو جاتے ہیں۔ اگر پلنگ اور کرسیوں میں کھٹمل آ گئے ہوں تو ان کے نیچے کپور اور اجوائن کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں باندھ دیں۔ کپور وہ جو اکثر ہماری دادی نانی جو گول گول کی وائٹ کلر کی جو گول گول سی گولیاں ٹائپ کی ہوتی ہیں، کنچے ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، وہ اکثر کپڑوں میں رکھتے تھے، تو وہ اور اجوائن کی جیسے پوٹلیاں بنا کر اس کو باندھ دیں تو اس سے کھٹمل نہیں ہوتے۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ لیموں کو کاٹنے سے پہلے چند منٹ تک گرم پانی میں رہنے دیا جائے تو اسے نچوڑنے پر رس زیادہ نکلتا ہے۔ انجیر کو غور سے دیکھیں، اس میں خون ہوتا ہے۔ اگر کسی کے جسم میں خون کی شدید کمی ہو تو اسے چاہیے کہ انگور کا سرکہ لے کر رات کو سوتے وقت 2 چمچ انگور کا سرکے میں 2 دانے انجیر کے بھگو دے، صبح اٹھ کے وہ انجیر کھا لے۔ بس اتنا سا ٹوٹکا ہے، چند دن چند ہفتے یہ ٹوٹکا آزمائیں، پھر کمال خود دیکھیے۔ بہت افیکٹو ٹوٹکا ہے، اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بیٹی کی شادی کی خریداری سے پہلے 2 اسم پڑھ لیں۔ شادی کی خریداری کرنے سے تقریباً روزانہ ہی خریداری کرنے کے لیے تقریباً روزانہ ہی بازار جاتے ہیں۔ بازار جانے سے پہلے بسم اللہ کے بعد درود شریف کے بعد یا قادر یا نافع 40 مرتبہ پڑھ لیں، پھر درود پاک پڑھیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا
کہ آپ کو ہر چیز مناسب ریٹ میں مل جائے گی۔ گھر میں رزق کا ڈھیر لگ جانا، انگلی سے لکھ دیں جب بھی آپ کے گھر راشن آئے تو ہر چیز پر 14 نورانی حرف شہادت والی انگلی کی مدد سے لکھ دیا کریں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مہینہ ختم ہو جائے گا مگر آپ کے گھر کا راشن ختم نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل کی برکت، اللہ عز و جل اتنی برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وہ نورانی 14 حروف یہ ہیں: الف، ح، صاد، سین، کاف، عین، طا، قاف، دال، واو، ہا، نون، میم، لام، یا۔ تل شرمندہ کن بیماریوں کا حل۔ تل مثانے کو قوت دیتا ہے، اس لیے تلوں والی ریوڑی یا گجک کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ آٹے میں خمیر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لسی سے گوندا جائے جس سے بے حد نرم روٹی پکیں گی۔ آٹا گوندتے وقت لسی جو ہوتی ہے، یعنی کہ چینی نہ ڈلی ہوئی ہو اس میں، جیسے دہی کے اندر تھوڑا دودھ ملا ہوا ہو یا تھوڑا پانی لے لیں، تو اس سے اگر آپ آٹا گوندیں گے تو نرم روٹی پکے گی اور خمیر بھی اٹھے گا، جبکہ جیسے روٹی بہت مزیدار ہوگی اور دیر تک خشک بھی نہیں ہوگی۔ سوکھ جاتی ہے نا روٹی تو وہ انشاءاللہ اس سے نہیں ہوگی۔ کھیر بناتے وقت دودھ بہت جلد نیچے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے کھیر کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب بھی کھیر پکائیں تھوڑا سا پانی ڈال کر برتن میں ابال لے لیں، پھر اس پانی کو پھینک دیں، پھر اسی برتن میں کھیر پکائیں، دودھ بھی نہیں لگے گا اور اس کا ذائقہ، کھیر کا ذائقہ بھی بہت مزیدار آپ کی کھیر بنے گی۔ گوبھی کو جیسے بادی پن سے بچانے کے لیے گوبھی کو پکانے کے بعد 5 کالی مرچ پیس کر اوپر سے چھڑک دیں۔ گوبھی کا جو بادی پن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ آلو کو محفوظ رکھنے کے لیے آلو کو فریج میں رکھیں، آلو تازہ ہی رہیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔